الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے ان نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جناب مولانا محمد سلیم الدین شمسی مثنوی مولانا روم سے اقتباس اور اس کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ مومنین یکدیگرن خبر را از پیم براورن آتوئی و زخم بر برخدادم تار لعنت میتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی المؤمن مرآت المؤمن، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی معنی کا بحر ذخار ہے۔ علماء کرام نے اس کے معنی میں ایمان کے معرف اور مومن کو خود آگہی اور اپنی پہچان کی ترغیب دی۔ آج کے اشعار میں مولانا رومی نے اس حدیث پاک کے معرف کی جانب کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ ایک مومن جب ایمان کی روشنی سے دوسرے مومن کو دیکھتا ہے تو اس کے وجود میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت مولانا رومی نے مسلمانوں کو باہم انگور کے دانوں سے تشریح دے کر فرمایا کہ جب تک انگور کے دانے کچے ہوتے ہیں تو علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں، لیکن جب پک جائیں تو سب ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، اور جب ان کا رس نکالا جائے تو پھر سب ایک جنس بن جاتے ہیں۔ مومن کا ایمان وہ باطنی نور ہے جس کی روشنی میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا رفیق اور ایسا دوست ہے جس کی رفاقت ایک مومن کو دوسرے مومن پر ظلم کرنے سے روک دیتی ہے۔ یاد رکھیے، جب ایک مومن دوسرے مومن پر ظلم کرتا ہے تو اس کا باطن اس ایمان کی روشنی سے خالی ہو جاتا ہے جس کی طرف اس حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ المؤمن مرآت المؤمن۔ امن و سلامتی مومن کی شان اور فساد و تفرقہ شیطان کی خصلت ہے۔
شیطان موقع کا منتظر رہتا ہے، وہ ذرا سی بات کو بڑھا کر بہت بڑا کر کے دکھاتا اور بھائی کو بھائی سے لڑا دیتا ہے۔ اگر مسلمان ہو تو وہ مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ایمان کے رشتے سے اس کا بھائی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت مولانا رومی ایک حکایت کی روشنی میں ان معانی کی حقیقت کو واشگاف کرتے ہیں کہ کوئی اگر کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کے اثر سے خود ہی متاثر ہوتا ہے۔ گوئی عمل تاخیر سے سامنے آتا ہے، مگر مکافات عمل کا قانون اس کو چھوڑتا نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک شیر پر جب بھوک طاری ہوتی تو جنگل کے جانوروں پر ٹوٹ پڑتا۔ جانور اس کی بربریت، خود غرضی اور حریصانہ خسرت سے بہت پریشان تھے۔ آخر انہوں نے شیر کو تجویز پیش کی کہ سارے جانوروں کو اس حرص کا نشانہ نہ بنایا جائے، ایک جانور روزانہ اس کی خوراک بن کر آئے گا۔ اتفاق سے خرگوش کی باری آ گئی۔ خرگوش نے تہیا کر لیا کہ وہ اس کی غذا نہیں بنے گا، وہ اس کے پاس بہت تاخیر سے پہنچا۔ شیر غصے میں غرا رہا تھا۔ شیر اندر آتشوں در خشم و شور، دید کا خرگوش می آید زدور۔ شیر نے آگ اور شورش اور غصے میں دیکھا کہ وہ دور سے خرامہ خرامہ چلا آ رہا ہے۔ جب وہ صف کے نزدیک پہنچا، شیر چیخا کہ اے ناخل، تو کہاں تھا؟ تو نے اس شیر سے دغا کی ہے جس نے گایوں کو چیرا ہے اور شیر نر کو پھاڑا ہے۔ خرگوش نے کہا جان بخشی ہو تو میرا ایک عذر ہے، اگر آپ درگزر فرمائیں اور دستگیری کریں تو میں عرض کر دوں۔ شیر نے غیظ و غضب کے لہجے میں کہا بتا تیرا کیا عذر ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے ہمراہ ایک اور خرگوش لے لیا تھا تاکہ آپ کی خوراک کا انتظام بہتر طریقے پر ہو سکے، لیکن راستے میں ایک شیر نے بندے کو قصد کیا، یعنی اس کو پکڑنا چاہا۔ ہم نے کہا ہم اپنے بادشاہ کے غلام ہیں، ہم دونوں اس درگاہ کے حاضر باش ہیں۔ اس نے کہا میں اس جنگل کا شہنشاہ ہوں۔ گفتو شاہ کے باشد شرمدار، پیشے من تو نام ہر ناقص میار۔ اس نے کہا شہنشاہ کون ہوتا ہے؟ شرم کر میرے سامنے کسی نالائق کا نام نہ لے، میں تجھے اور تیرے بادشاہ کو پھاڑ ڈالوں گا۔ خرگوش نے کہا میں نے اس سے کہا کہ میں ایک بار اپنے بادشاہ کا دیدار کر لوں، تو اس نے کہا کہ اس شرط پر کہ تو اپنے ساتھی خرگوش کو میرے پاس گرو رکھ دے۔ غرض خرگوش نے شیر کو خوب غصہ دلایا، وہ آپے سے باہر ہو گیا، کہنے لگا چل مجھے بتا وہ کمینہ کون ہے جس نے میری غذا روکی ہے۔ اس نے کہا وہ ایک کنویں میں رہتا ہے۔ غصے میں شیر یہ نہ سمجھا کہ کنویں میں شیر کا کیا کام، وہ تو صحرا کا جانور ہے۔ غصہ انسان کو اور جاندار کو بے خبر کر دیتا ہے اور انجام سے وہ بے خبر ہو جاتا ہے۔ شیر کو خرگوش لے کر کنویں کی طرف چلا، کنویں پر پہنچا تو پیچھے کا ہٹ گیا۔ شیر نے کہا پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے؟ اب تک تو آگے چلتا تھا۔ خرگوش نے کہا حضرت میرے ہاتھ پاؤں خوف سے لرز رہے ہیں، روح کانپ رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، میرا رنگ اندرونی حالت کی خبر دے رہا ہے۔ اے بادشاہ وہ شیر اسی کنویں میں مقیم ہے، وہ اس قلعے میں آفتوں سے محفوظ ہے، میں اس آخری بیان سے خوف زدہ ہو رہا ہوں، اگر تو مجھے بغل میں لے لے تو میں رہبری کر سکتا ہوں۔ شیر نے اس کو بغل میں لے لیا۔ اب جو اس نے کنویں میں جھانکا تو اسے اپنا عکس نظر آیا۔ اس نے خرگوش کو بغل سے باہر پھینکا اور کنویں میں کود پڑا۔ مولانا فرماتے ہیں عکس خضرا ودو خیش دید لاجرم بر خیش شمشیر کشید۔ شیر نے اپنے عکس کو اپنا دشمن سمجھا
لامحالہ اپنے اوپر تلوار سوت لی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کا روحانی اور ایمانی بھائی ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کاش مظلوم کی جگہ ظالم ہوتا تو وہ اپنے بارے میں جو کچھ سوچتا وہی اسے اپنے بھائی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ گویا وہ بھائی پر ہاتھ اٹھا کر اپنے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ آتوئیدہ زخم بر خود میزنی بر خود آدم تار لانت میتنی۔ اے مسلم، جو مسلم پر ہاتھ اٹھائے تو اپنے آپ پر زخم لگا رہا ہے اور اپنے اوپر لعنت کے تار تن رہا ہے۔ گرزائی فیدر زمین خواہد امان غلغل افتد در سپاہ آسمان۔ کوئی کمزور اور بے بس آدمی امان کا خواہاں ہوتا ہے تو آسمان کے سپاہیوں میں شور مچ جاتا ہے، فرشتے مظلوم کی مدد کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ اے سادہ لو انسان، تو اپنے اوپر حملہ کرتا ہے اس شیر کی طرح جس نے اپنا عکس دیکھا اور اپنے اوپر حملہ کر دیا۔ مومنا آئین یک دیگرن این خبر را از پیمبرآورن پیش چشمت داشتی شیشہ کبود زان سبب عالم کبودت می نمود۔ مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو نے اپنی آنکھوں پر اندھا چشمہ لگایا ہے، اس وجہ سے تجھے دنیا تاریک نظر آ رہی ہے۔ اگر تو اندھا نہیں ہے تو یہ تاریکی تعصب اور حسد و کینے کی تاریکی ہے۔ تم نور ایمان سے دیکھو تو سب باہم ایمان کی روشنی میں بھائی بھائی نظر آئیں گے۔ ایک مسلمان کی تکلیف دوسرے مسلمان کو بے چین کرے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گناہ پر گرفت کرنے لگے اور خطا پر عذاب اتارنے لگے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم رب العالمین اور رحمان الرحیم کے بندے ہیں، ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ آپ نے تو دشمنوں کی دشمنی سے اعراض کیا، آپ کے دشمن آپ کے سامنے آئے تو آپ کا دریائے رحمت پہنچ گن ہوا، آپ نے سب کو بلا امتیاز معاف کر دیا۔ اگر بھائیوں میں کوئی اختلاف ہو جائے تو بھائی چارے سے اس کو دور کر دیا جائے اور اللہ سے پناہ طلب کی جائے۔ مظلوموں کی مدد میں کہیں اللہ کی مدد نہ آ جائے اور اللہ کے فرشتے عذاب لے کر نہ اتر آئے۔ اندک آب بر آتش بزن تاشود نارے تنور بلحزن۔ اے غموں کے مارے انسان، غصے کی آگ پر تھوڑا تھوڑا پانی چھڑک۔ اے غمزدہ، اگر تو اس پانی کو چھڑکے گا تو آگ نار سے نور بن جائے گی۔ اب مولانا بارگاہ الہی میں مناجات کرتے ہیں کہ جب کوئی آسمانی آفت آئے اور اللہ کا عذاب اترے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو بزن یا ربنا رب طہور تاشوتی نار عالم جملہ نور۔ اے ہمارے رب، تو رحمت کا پانی چھڑک دے تاکہ یہ دنیا کی آگ نور بن جائے۔ اے خدا، پہاڑ اور دریا سب تیرے حکم کے تابع ہیں۔ اے خدا، پانی اور آگ تیری ملکیت ہے۔ اگر تیرے حکم سے آگ پانی بن جائے تو اگر تو نہ چاہے تو پانی بھی آگ بن جائے۔
اے رب یہ اعمال بد کی سزا ہے، ہم کو باہمی عداوت و دشمنی کی آگ سے ہلاک نہ کرنا، اے اللہ اپنی رحمت سے عداوت و دشمنی کی آگ کو بجھا دے اور ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔